دوسری جنگ جو آپ کی ہوگی تقاتلون الفارس، دوسری جنگ آپ کی ہوگی ایرانیوں سے۔ ایران کے جو لوگ ہیں وہ شیعہ ہیں، وہ بھی امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، مگر ان کا کنسپٹ الگ ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے، تو وہ الگ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس امام مہدی کا انکار کر دیں گے، اس امام مہدی کے انکار کرنے کے بدلے میں ان سے جنگ لڑی جائے گی اور وہ بھی جنگ جیتے گے حضرت امام مہدی اور مسلمان۔ تیسری جنگ ہوگی ورلڈ وار 3، تقاتلون الروم جسے کہا جاتا ہے۔ یہ ورلڈ وار 3 میں جرنیل اور قائد اور لیڈر کی حیثیت سے آگے بڑھے گے حضرت امام مہدی علیہ رضوان، پیچھے پوری امت مسلمہ آپ کے ہوگی۔ اور ورلڈ وار 3 کہاں پر ہوگی یہ بھی بتایا، شہر غوطہ میں، یعنی ملک شام میں، سیریا میں، فلسطین کے بالکل قریب غوطہ جو شہر ہے، شہر غوطہ میں اعماق اور دابق مقام ہے جہاں پر ایک بڑا چٹیل میدان ہے، وہاں پر ورلڈ وار 3 ہوگی۔ 3 دنوں تک یہ جنگ چلے گی، یہ حدیث کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیسرے دن فتح یاب ہو گئے حضرت امام مہدی، وہ جنگ جیتے گئے۔ 3 جماعتیں مسلمانوں کی اس میں بنے گی، پہلی جماعت جائے گی تو لہذا وہ جماعت بھاگ جائے گی، دوسری جماعت جائے گی، وہ منافقین ہو گئے جو پہلی جماعت جائے گی، دوسری جماعت جائے گی، شہید ہو گئے، اور تیسری جماعت امام مہدی علیہ رضوان کی ہوگی، وہ فتح یاب ہو گئے۔ تو اس طریقے سے، اور فرمایا کہ 80 رأیتن، 80 جھنڈے دشمنوں کے اس میں ہو گئے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، یعنی 80 ڈویژن ہو گئے، 80 الگ الگ شعبوں میں بٹے ہوئے ہوگی، ٹکڑیاں ہوگی، فوج کی ٹکڑیاں ہوگی، یعنی 9,60,000 کا لشکر مسلمانوں کے اگینسٹ میں ہوگا، مسلمانوں کے سامنے ہوگا۔ 9,60,000 کا لشکر کافروں کا ہوگا، عیسائیوں کا ہوگا، یہودیوں کا ہوگا ورلڈ وار 3 میں، اور اللہ کی مدد و نصرت سے وہ جنگ مسلمان جیتے گے۔ اسی درمیان میں خراسان سے ایک لشکر چلے گا۔ خراسان کہتے کسے ہیں؟ میری بات غور سے سننا، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ پاکستان کا کچھ ایریا اور افغانستان پورا، تو وہاں سے ایک لشکر چلے گا، اسے آج کے زبان میں، عام زبان میں کہوں تو طالبان اسے کہہ سکتے ہیں۔ 1980 سے وہ میدان میں ہے، محنت میں ہے، اور وہ جنگ کے ماحول میں ہے، اور وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، سنت زندہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک فریضہ جہاد پر مسلسل وہ عمل پیرا ہے۔ تو وہ جو طالبان ہوگے، خراسانی لشکر ہوگا، وہ ہندوستان آئے گا، اور ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر، زنجیروں میں جکڑ کر امام مہدی کے قدموں میں ڈال دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ ہند جو ہوگی، غزوہ ہند امام مہدی نہیں لڑے گے، مگر امام مہدی کی ماتحتی میں، امام مہدی کے ہاتھ کے نیچے، امام مہدی کی حکومت میں وہ جنگ خراسانی لشکر یعنی طالبان لڑے گے، اور طالبان جب انڈیا میں آئے گے تو بیڑیوں میں جکڑ کر حکمرانوں کو حضرت امام مہدی کے قدموں میں پھینک دے گے اور ہندوستان فتح ہو جائے گا۔ تو یہ خراسانی لشکر۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ جنگیں ہوگی تو ایک لشکر، سفیانی کا لشکر جسے کہا جاتا ہے، جو یہودیوں کا لشکر ہوگا، وہ چلے گا ملک شام سے اور مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے وہ آئے گا۔ جب وہ حملہ کرنے کے لیے آئے گا، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک مقام ہے، مقام بیدا جسے کہا جاتا ہے، آج وہاں پر بڑا ایک یعنی پل وغیرہ بنایا ہے، تو وہاں پر جب وہ پہنچے گا تو یخسف باولہم وآخرہم، وہ پورا جو لشکر ہوگا 12,000 کا، وہ زمین میں دھس جائے گا، صرف ایک آدمی زندہ رہے گا، وہ دوبارہ ملک شام سیریا جائے گا اور خبر دے گا کہ لشکر تو زمین میں دھس چکا ہے۔ تو یہ ایک علامت ہوگی کہ حضرت امام مہدی آ چکے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور ایک علامت یہ ہے، جو 7ویں علامت، تابوت سکینہ کہتے کسے ہیں؟ بنی اسرائیل کے زمانے میں جب جنگ لڑا کرتے تھے تو ایک صندوق تھا، اس کے اندر برکات تھی، یعنی اس کے اندر تبرکات رکھے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی لکڑی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ اور عمامہ اس میں رکھا ہوا تھا، اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات، یعنی ان کی چیزیں رکھی ہوئی ایک صندوق میں، اس صندوق کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ جب کوئی جنگ بنی اسرائیل
ہارتی تھی تو تابوت سکینہ کے ذریعے سے ان کی مدد کی جاتی تھی. وہ تابوت سکینہ میدان کے بیچوں بیچ آ کر فرشتے اسے لاتے تھے. فرشتوں کی قبض قدرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا اور فرشتوں کی مدد کی وہ ایک علامت اور ایک نشانی تھی. تو اس زمانے میں جب امام مہدی علیہ رضوان جنگیں لڑیں گے تو ایک جنگ میں تابوت سکینہ ظاہر ہو جائے گا. تو ایک علامت اور ایک نشانی ہوگی. چوتھی جنگ ہے وہ بڑی انوکھی ہے, اس میں نہ تیر نہ تلوار کچھ بھی نہیں چلے گا. چوتھی جنگ ہوگی ثم تغزون القسطنطنیہ, فرمایا کہ چوتھی جنگ قسطنطنیہ سے ہوگی جو ترکی کا کیپٹل ہے, ترکی کی راجدھانی ہے قسطنطنیہ. تو چوتھی جنگ اس سے ہوگی. جب وہاں پر جائیں گے, استنبول جسے کہا جاتا ہے آج, تو وہاں پر جب جائیں گے تو چاروں طرف اس کے فصیلے ہیں, بڑی بڑی دیواریں ہیں تاکہ پانی نہ آنا پائے, کیونکہ پانی اس کے آس پاس بڑا کثرت سے پایا جاتا ہے. سمندری علاقے کے بیچ میں استنبول اور قسطنطنیہ واقع ہے, تو اس سے بچنے کے لیے بڑی بڑی دیواریں اٹھائی گئی ہے جسے فصیل کہا جاتا ہے. تو جب یہ علماء کرام وہاں پر جائیں گے اور امام مہدی علیہ رضوان کا لشکر وہاں پر جائے گا, ذاکرین کی ایک جماعت کو آپ بھیجیں گے وہاں قلعے کے قریب, وہ دیوار کے قریب بھیجیں گے. ذاکرین کی جماعت یعنی ذکر کرنے والے ذکر کریں گے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر زور سے پڑھیں گے, ایک دم سے وہ دیواریں گر جائیں گے. اور وہ جو ترکی ہے, وہ جو قسطنطنیہ ہے, وہ اپنے آپ کو امام مہدی کے حوالے کر دے گا. تو وہ جنگ بغیر لڑے, بغیر تیر و تلوار چلے, بغیر کسی کا قتل ہوئے مسلمان جیت جائیں گے. یہ چار جنگیں امام مہدی جیتے گے. اسی جنگ میں یہ خبر ملے گی کہ دجال نکل چکا ہے, کیونکہ جنگ لڑنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں, مال غنیمت حاصل کرتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, تو لیتے ہیں. تو مال غنیمت یعنی دشمنوں کا بچا ہوا مال, چاہے ان کے ہتھیار ہو, کھانا ہو یا ان کی جائیدادیں ہو, جو بھی چیزیں اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے. تو مال غنیمت وہ جو امام مہدی علیہ رضوان کے ساتھی ہیں وہ حاصل کر رہے ہوں گے, تو خبر ملے گی دجال نکل چکا ہے. اب یہ جھوٹی خبر ہوگی, شیطان اپنے کارندوں کے ذریعے سے پھیلائے گا. اس جھوٹی خبر پر امام مہدی کو حکم ہوگا کہ امام مہدی اپنے ساتھیوں کو لے کر ملک شام آ جائے گے, شہر غوطہ کے بالکل قریب. جب ملک شام کے بالکل قریب رہے گے تو اب سچی خبر کوئی دے گا کہ واقعتاً دجال نکل چکا ہے. دجال کن حالتوں میں نکلے گا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. دجال جب آئے گا, آنے سے 3 سال پہلے سال اللہ تبارک و تعالی بارش کو 1/3 بارش کو روک دے گا, یعنی آسمان سے بارش نہیں ہوگی, زمین سے غلہ نہیں اگے گا, کوئی اناج نہیں اگے گا. دوسرے سال اللہ تبارک و تعالی آدھی بارش کو روک دے گا اور آدھی پیداوار کو روک دے گا جو زمین سے اگنے والی ہے. تیسرے سال پوری بارش کو روک دے گا اور پوری پیداوار کو روک دے گا, اناج کا ایک دانہ تک نہیں ہوگا. ان حالتوں میں دجال نکلے گا, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر, گرم گرم کھانا لے کر, اور جو اس کا پانی پیے گا وہ اسے خدا مان لے گا, جو اس کا کھانا کھائے گا وہ اسے خدا مان لے گا. اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی, وہ لوگوں کو اپنی جنت میں اپنی دوزخ میں ڈالے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم کوشش کرنا کہ تم اس کی دوزخ میں چلے جاؤ, کیونکہ اس کی دوزخ اصل جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل دوزخ ہوگی.